لانس آف عربیہ ایک ایسا کردار جس نے عرصہ دراز سے دنیا کو اپنے اثر میں لے رکھا ہے۔ شاید یہ برطانوی حکومت کا ایک بہترین انتخاب تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایسی سازشیں کی کہ کسی کو علم تک نہ ہوا، اور جب آنکھیں کھلیں تو اقتدار کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ کرنل لانس کون تھا؟ اس نے سلطنت عثمانیہ کو کیسے توڑا؟ آئیے آج اس پر بات کرتے ہیں۔ میں ہوں مرزا زین اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ سیکرٹس میں دا لانس آف عربیہ کون؟ تھامس ایڈورڈ لانس 1888 میں ویلز میں پیدا ہوا۔ یہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا تھا اور اس کو پرانی عمارتوں اور تاریخ میں بہت دلچسپی تھی۔ 1909 میں اس کی عمر 20 سال تھی اور یہ مسیح مجاہدوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ یہ شام، فلسطین، اڈیسہ، جس کو آج کے دور میں عرفہ کہتے ہیں، سفر کرتا اور اس کی تاریخ کو قریب سے پڑھتا تھا۔ یہ شخص محکمہ آثار قدیمہ کا ملازم تھا اور اس کی ذہانت کمال کی تھی۔ عربی زبان اس تکلف سے بولتا تھا کہ اس کو آسانی سے پہچاننا مشکل تھا کہ یہ عربی ہے یا کوئی برطانوی باشندہ۔ ترکی حکومت قیصر جرمنی کی حلیف تھی اور ترکی سلطنت بصرہ کی بندرگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا جزائر العرب ترکی سلطنت کا حصہ تھا۔ سن 1913 اور 14 میں حکومت مصر مینا، جو کہ ایک ملک تھا، اس کا قومی نقشہ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس کے لیے کرنل نیوکم کا انتخاب کیا گیا، لیکن ترکی حکومت نے اس سے انکار کر دیا۔ لیکن اجازت نہ ملنے پر دھوکے کے ذریعے ملک کے آثار قدیمہ کی حد تک پیمائش کی اجازت لی گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں لانس اور اس کے ایک ساتھی نے مینا ملک کے کونے کونے کی پیمائش کر ڈالی اور اس کے ساتھ قدیم کاردانوں، گزرگاہوں، کھنڈروں کی بھی مکمل نقشہ کشی کی گئی۔ اس مختصر عرصہ میں کرنل لانس نے اپنا کام ختم کیا اور ایک بہت بہترین نقشہ لے کر واپس چلے گئے۔ ترکی بادشاہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے اور مکہ مکرمہ کا عہدے دار نائب کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس وقت شریف حسین نائب کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا تھا۔ جب جنگ کے اثاث زیادہ نمایاں ہونے لگے تو مشرق وسطیٰ کی سیاست کو سنبھالنے کے لیے انگریزوں نے قاہرہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ یعنی پہلے تو سائکس اور کرنل وگنٹ جیسے شاطر لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا اور پھر کرنل لانس کو عراق سے وہاں بلایا گیا۔ اس کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح عربوں کو ترکوں کے خلاف کھڑا ہونے پر تیار کیا جائے اور ترکی حکومت کو ختم کیا جائے۔ کرنل لانس مشرقی خدوخال کا بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کر چکا تھا اور ترک اپنے اتحادیوں کو کہاں کیسے ساتھ رکھتے ہیں اس کا بھی مکمل مطالعہ کر چکا تھا، اور ساتھ ہی پرانی جنگوں کا مکمل مطالعہ کر کے فلسطین کی لڑائیوں میں کس جگہ پر انگریزوں کو مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کو بھی جانتا تھا۔ اور اس وقت لانس ایک ملک کی آزادی کے خواب دیکھتا تھا جسے آج مکہ مکرمہ اور اس وقت عربستان کہا جاتا تھا۔ اس نے ایک مکمل پلان کے تحت اس وقت کے مکہ مکرمہ کے حاکم شریف حسین کو ترکوں کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کرنے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن ان سب سے زیادہ یہ اس بات کا فائدہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت لوگ ترکوں کی حکومت کو قابل نفرت نظروں سے دیکھتے تھے اور تقریباً اس سے تنگ آ چکے تھے۔ یہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا کہ ان چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں ترکوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار ہو چکی ہے۔ یہاں اس کے لیے ایک بہترین موقع یہ تھا کہ یہ ترکوں کی حکومت کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا تھا، اور اس تمام کام میں لانس کا ایک گہرا دوست اس کی خفیہ طور پر مدد کر رہا تھا، جس کا نام کمانڈر TH تھا۔ اس شخص کو عرب کے مسئلہ میں بہت دلچسپی تھی اور وہ دوسروں کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر اس بات پر غور کر چکا تھا کہ ترکوں کے خلاف لڑائی میں اس کے اتحادیوں اور بالخصوص انگلستان کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے۔ اس وقت حالات بہت سنگین تھے اور جنگ کے لیے سامان تک پہنچانا مشکل کام تھا، لیکن اس مقصد میں ایک اور اہم مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ یہ سلیب اور مسلمانوں کا پرانا جھگڑا تھا۔ اس لیے برطانوی سلطنت کو یہ بھی خدشہ تھا کہ برطانوی علاقوں میں رہنے والے مسلمان کہیں برطانوی فوج پر ہی نہ ٹوٹ پڑیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تمام ہندوستان اور افریقہ سفید نسل کے مقابلے میں سرفراہ ہو جاتے، کیونکہ ان میں بیشتر ممالک پر برطانیہ کا قبضہ تھا۔
اس لیے یہ چیز اتحادیوں کے مقصد کے لیے سخت اندیشناک تھی۔ لیکن کرنل لانس یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ کرنل لانس کو اس کی قابلیت کے مطابق عربستان کے لیے تیار کیا جائے، اور اس کو مشن دیا گیا کہ عربوں کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اگر متحد ہو جائیں تو ترکوں سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور آخرکار لانس بہت ساری معلومات کے ساتھ اکتوبر 1916 میں اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے عربستان کے ساحل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اب عربستان کی مہم شروع ہو چکی تھی اور لانس سوئس سے روانہ ہوا اور وہ پہلی بار مسلمانوں کے مقدس ملک جا رہا تھا۔ وہ کچھ دن کے سفر کے بعد ایک صوبوں کے ساتھ جدہ پہنچ گیا اور یہاں سب سے پہلے لانس نے بادشاہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ سے ملاقات کی، لیکن اس کو یہ پسند نہ آیا کیونکہ اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ یہ قائد بن سکے۔ لانس وہاں سے نکلا اور تقریباً 80 میل کے فاصلے کے بعد اس کی ملاقات بادشاہ کے تیسرے بیٹے شریف علی سے ہوئی۔ اس وقت لانس بالکل اکیلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کے والد بادشاہ کا ایک خط تھا جس پر لکھا گیا تھا کہ اس کو باحفاظت دستے کے ساتھ اس کے بڑے بیٹے فیصل تک جلد پہنچا دیا جائے۔ پوشیدہ لباس کے ساتھ اس کو بادشاہ کے بڑے بیٹے فیصل کے پاس پہنچا دیا گیا۔ ایک دن کے آرام کے بعد اس کی ملاقات فیصل سے ہوئی۔ لانس دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی لیڈر ہو سکتا ہے جو کہ عربوں کی بغاوت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ فیصل خود ایک اونچے قد اور بڑے جسم کا مالک تھا۔ ملاقات کے ساتھ ہی فیصل اس کو کمرے میں لے گیا اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ عربوں کی حالت اس جنگ میں بہت زیادہ خراب ہے اور ان کے پاس جنگ کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان کی غذا اور سونا دونوں ہی ختم ہونے کے قریب تھے۔ ان کے پاس ہتھیار اتنے پرانے تھے کہ ان سے زیادہ ترکوں کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا۔ ان تمام وجوہات ہونے کی وجہ سے اس کا پلان اس وقت ہی کامیاب ہو سکتا تھا جب عربوں کے پاس ہتھیار ہوں۔ عربوں کی پہلی ضرورت ان کے ہتھیار تھے۔ یہ لڑائی اس طرح ہی کامیاب ہو سکتی تھی۔ اس لیے لانس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس لوٹ کر اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کرے گا اور اس کا کوئی حل نکالے گا۔ لانس بحیرہ کلزم میں سے سوڈان کا رخ کرتا ہوا اپنے ایک گورنر سے ملنے پہنچ گیا۔ اسی سے ملاقات میں اس کا حل نکالا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ دریائے نیل کے قریب ایک جنرل کے ذریعے مدد پہنچائی جا سکتی ہے، اور یہاں اس کو اپنا خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لانس یہاں سے واپس دوبارہ فیصل کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا تمام مسئلہ بیان کیا اور پھر وہاں کا نقشہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے عربوں جیسا اپنا حلیہ بنایا اور عربوں میں اس طرح رہنے لگا جیسے یہ عرب ہے۔ اب یہ باتیں مشہور ہونے لگی تھیں کہ ایک پراسرار شخص عربوں کو فتح کی منزل تک پہنچائے گا جو کہ شہزادہ فیصل کا بھائی ہے۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ عربوں کا ہمدرد ہے۔ شہزادہ فیصل کے ساتھ مل کر ایک فوج تیار کی گئی اور ان کی قیادت کو کرنل لانس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وج کی طرف جانے کا اتفاق ہو گیا۔ جنوری 1917 کے ابتدائی دن صرف اسی تیاری میں صرف ہو گئے اور پھر سفر شروع کیا گیا جو کہ کافی لمبا سفر تھا، اور اسی راستہ میں کرنل نیوکمب جو کہ لانس کا پرانا ساتھی تھا راستے میں اس کے ساتھ مل گیا۔ راستہ لمبا ہونے اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہونے لگی، لیکن اس فوج میں ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا اور عربوں کو اپنی منزل کچھ واضح نظر آنے لگی تھی۔ لیکن یہ ساری فوج جب وج میں پہنچی تو پتہ چلا کہ وج کو فتح کر لیا گیا ہے۔ لانس کے ایک ساتھی کینزل بائل نے مکمل قصہ سنایا کہ وج کو فتح کر لیا گیا ہے، لیکن اس کو لوٹنا باقی رہ گیا تھا۔ اس طرح کی لڑائی عربوں کو بہت پسند تھی جس میں لڑنا کم اور لوٹنے کے مواقع زیادہ ملے۔ فیصل کی فوج نے وج میں جو کچھ تھا لوٹ لیا۔ کچھ دن یہاں قیام کرنا ضروری تھا اور کرنل لانس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ کسی طرح اس خبر کو قاہرہ کے فوجی عہدیداروں تک پہنچائے۔ اس لیے سمندر کے راستے سویس سے ہوتے ہوئے یہ خبر لانس نے جنرل کلیٹ کو دی، لیکن یہاں لانس نے یہ بھی خبر دی کہ اگر غذا، روپیہ اور مدد دی جائے تو وہ سارے ملک کو ترکوں کے خلاف ابھار کر انہیں مکہ سے لے کر دمشق تک سارے عرب ملک سے
ترکوں کو باہر نکال سکتا ہے۔ لیکن فوجی صدر مقام والے فلسطین میں اپنی مشکلات میں اتنے الجھے ہوئے تھے کہ ان کے لیے یہ معاملہ اتنا اہم نہیں تھا۔ لیکن عرب بیورز، اس زمانے میں عربوں کو یہی نام دیا گیا تھا۔ ان عرب بیورز کو خاموش رکھنے کے لیے ان سے رائفلوں، بندوقوں اور روپیوں کے لمبے چوڑے وعدے ضرور کیے گئے، لیکن ان کو پورا نہ کیا گیا۔ اور لانس مختلف جرنیلوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عربوں کی بغاوت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایک کھلی حقیقت البتہ ان عہدیداروں کو سمجھ میں آ گئی کہ ترک لانس کے اقدامات سے بدحواس ہو چکے تھے، جس کو وہ ابتدا میں ایک معمولی سی بغاوت سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ بغاوت ساحلی علاقوں پر چھا گئی اور کئی بندرگاہیں فتح کر لی گئیں۔ اس سے حجاز ریلوے لائن کو سخت خطرہ پیدا ہو چکا تھا۔ ترکوں کے لیے غذا اور ہتھیاروں کے لیے اس ریلوے کا چلتے رہنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن ان عہدیداروں نے لانس کی باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی، اس لیے لانس نے واپس وج میں اپنی فوج سے ملنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ ان عربوں کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں لانس سب کی توجہ اس لڑائی کی طرف کرنا چاہتا تھا تاکہ تمام لوگ اس میں دلچسپی لیں اور اس کی پیروی کریں۔ لیکن یہ چھوٹی سی بستی اب بالکل بدل گئی تھی۔ اس کے دونوں بازوؤں پر ساحل سے شروع ہوتا ایک معمولی سا چڑھاؤ تھا، جہاں فیصل کی فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی، اور یہاں شریف علی کی منظم فوج کی صفوں کے پیچھے عربوں کے ہزاروں خیمے کھڑے تھے، جو کہ درہ یا کھیوا میں کافی دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ بستی کے شمال میں انگریزی اور مصری افواج کے چھوٹی صفوں کے کیمپ تھے، جہاں لانس خود اپنے لوگوں سے بات چیت کرتا تھا۔ لیکن اب یہ لڑائی ایک اہم موڑ میں داخل ہو چکی تھی، کیونکہ اب بڑا مشن جو کہ عربستان تھا شروع ہونے والا تھا۔ لانس نے کیسے عربستان پر حملہ کیا اور عربوں کی فتح کیسے ہوئی اور حکومت کیسے قائم کی گئی، ان تمام واقعات پر ہم اس ویڈیو کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔